سر سوال ایک اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مکہ میں جب قحط سالی پڑی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی تھی کہ وہ قحط سالی ٹل گئی تھی؟ ایک بار مکہ میں شدید قحط سالی پڑ گئی تو آپ کا لڑکپن تھا، یہ سمجھ لیں کہ آپ جوانی میں داخل ہو رہے ہیں، یہ اس دور کی بات ہے۔ شدید قحط سالی پڑی اور پورے 4-5 سال تک قحط رہا، تو اس کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے وہاں پر کعبہ شریف کے ارد گرد۔ انہوں نے کہا کہ چلو لات اور عزا کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر منتیں مانتے ہیں اور بارش کے لیے التجا کرتے ہیں۔ دوسرے نے بولا کہ لات اور عزا کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم منات کے پاس جاتے ہیں یا ہوبل کے پاس جاتے ہیں اور جا کر منت مانتے ہیں، وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں اور بارش کی التجا کرتے ہیں۔ اور میں سے ایک بوڑھا شیخ تھا، وہ اٹھا کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے لوگو، اے بھٹکے ہوئے لوگو، تم جو ادھر ادھر بھٹکنے کی مزید کوشش کر رہے ہو تو بہتر نہیں ہے کہ تمہارے درمیان اسی مکہ میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اپنے دین ابراہیم، سچے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ابھی تک قائم و دائم ہے، تم اس کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس سے پہلے کسی بت نے تمہیں کبھی بارش یا کبھی تمہاری قوت میں اضافہ کیا؟ ان لوگوں نے کہا چلو ادھر ادھر جانے کی بجائے ہم انہی کے پاس چلتے ہیں۔ وہ آئے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کر کہا انہوں نے کہ اے ابو طالب، ہم آپ کے پاس اس غرض سے آئے ہیں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چلیے چچا چلتے ہیں پھر۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اپنے گھر سے نکلے تو ان کے ساتھ ایک نوخیز نوجوان ایسا تھا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر سب کے اوپر غشی طاری ہونے لگی، آپ کے حسن و جمال مقدس کو دیکھ کر، آپ کی رحمت للعالمینی، یہ تمام اثرات آپ کے چہرے انور کے اوپر اس وقت جو موجود تھے، اور وہ انوار و تجلیات فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہیں دیکھ کر سب کے سب فریفتہ ہو گئے، سب کے سب ششدر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سبق خرامی کے ساتھ، انتہائی متانت کے ساتھ اور انتہائی بردباری کے ساتھ چلتے ہوئے باوقار انداز میں جس وقت کعبہ شریف میں پہنچے تو حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک دیوار کعبہ کے ساتھ لگا دی اور کہا کہ اب دعا کیجئے اپنے رب سے، اے محمد اپنے رب سے دعا کیجئے جس رب نے تمہیں آخر الزمان بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں دعا کی اور دعا کرنے کے ساتھ ہی حضرت ابو طالب نے کہا کہ لوگو بھاگو اپنے گھر کی طرف۔ تو کہتے ہیں کہ آسمان میں کہیں بھی کسی قسم کے اثرات نہیں تھے کہ کہیں سے بادل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ بادل ارد گرد سے پتہ نہیں کہاں سے کن مسافتوں سے بھاگتے ہوئے مکہ کے اوپر آئے اور بجلیاں کڑکیں اور اس کے ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی، اور پھر ایسی بارش ہوئی کہ کہتے ہیں کہ پھر لوگ پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ اب بارش کے بند ہونے کی دعا کیجیے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ عہد نبوت میں بھی آیا تھا کہ ایک اعرابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، قحط سالی کا شکار ہیں، جانور مر رہے ہیں، ہم انسانوں کے پاس بھی اتنا کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر کچھ کھا پی سکیں، ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں، دودھ بھی جانور نہیں دیتے اور قحط سالی سے مرتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا کی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابر باران بھیجا، ابر رحمت بھیجا اور سیرابی ہوئی، جل تھل ہوئی، ہر طرف سبزہ اور ہریالی ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکپن اور جوانی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عہد نبوت کے دو واقعات ہیں، اور اس طرح کی ہزاروں اور معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جو موجود ہیں تاریخی کتابوں میں۔ جی اگلا سوال۔ اگر مکہ مکرمہ کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں پر فحاشی اور یہ تمام چیزیں بہت زیادہ عام تھیں، تو نبی پاک نے ایک نوجوان ہوتے ہوئے ان تمام جو غلاظات تھیں ان سے کیسے خود کو بچایا تھا؟ یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے، کیونکہ آج کل مستشرقین یا یورپین لوگ یا دیگر بہت سارے ایسے جو منکرین نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا شیطنیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کیچڑ ڈالنے میں ذرا سا بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ حالانکہ جھوٹ اور فریب اور بیکار کی باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بالکل ناخواندہ اذہان ہوتے ہیں ان میں جب یہ بات پہنچتی ہے تو ان کے ہاں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے ان کے اذہان میں، شاید ایسی ہی بات ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
ایک بات یہ منسوخ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں ایک بار مکہ میں کسی شادی میں راگ اور رنگ کی محفل تھی، اس میں شریک ہوئے اور انہوں نے وہ راگ رنگ سنا، یعنی اس میں عورتوں کے ناچنے گانے کی بھی ساری محفل تھی مکہ میں۔ حالانکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے کی اور اس کا ذمہ بھی اٹھایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محافظت کے ذمہ دار ہم ہیں، آپ کی نگہبانی ہمارے ذمے ہے اور ہمارے ہی ذمے رہے گی۔ تو جس کا نگہبان، جس کا محافظ اللہ تعالیٰ ہو جائے ہر معاملے میں، وہ کب اس طریقے سے کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ ضرور ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند دوستوں کے ساتھ اسی طرح بھیڑ بکریاں چراتے تھے، تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں ہی رات کو جو بکریوں کی باڑے وغیرہ ہوتے تھے انہی میں آپ آرام فرما لیا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ خود اس کو بخاری شریف میں رقم ہے کہ آپ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، روایت ہے یہ کہ رات کے ٹائم پر آپ وہاں پہنچے تو ایک رئیس کے ہاں راگ و رنگ کی محفل تھی وہاں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جوں ہی گیا تو جا کر مجھ پر نیند کا ایسا غلبہ طاری ہوا کہ میں سو گیا، اور صبح جس وقت میں اٹھا تو اس وقت عالم یہ تھا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ جب میں وہاں پہ پہنچا۔ تو کہتے ہیں واپس آ کر میرے اس دوست نے جس کے ساتھ میں بکریاں چراتا تھا، اس نے پوچھا کہ رات کا احوال بتاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بس رات کو میں گیا وہاں پر، جوں ہی اس محفل کا سامنا ہوا تو مجھے نیند آ گئی، غشی آ گئی، اور صبح کے ٹائم پر جس وقت دھوپ نے اپنی تمازت سے میرے جسم کو اس وقت جلانا شروع کیا تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کے پاس پہنچ گیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی قسم رب کریم خود کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاداری، پاک بازی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام اعلیٰ صفات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہیں، وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ آپ اس وقت بھی مکمل طور پر پاک باز رہے۔ اب اس کے علاوہ بھی دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کعبہ تعمیر ہو رہی تھی تو آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ کی عمر مبارک جب 35 سال تھی تو اس میں آپ پتھر کاٹ کر خوبصورت پتھر وہاں سے اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کے آتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن سب کو پتا تھا کہ یہ آخر الزمان نبی ہیں، اس لیے کہ ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے کندھے مبارک کے اوپر کی چمڑی جو تھی وہ جس طرح تھوڑی سی اسکریچ آ جاتا ہے، اس طرح آیا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی چادر مبارک اس کے اوپر رکھ دیجئے، تہمت کی، لمبا چوغا عرب والے پہنتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ تہمت بھی نیچے باندھا کرتے تھے پردے اور حیا کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت اٹھا کر اپنے کندھے پہ باندھا، تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کیا ہی تھا کہ ایک دم ایک شخصیت میرے سامنے آئی اور اس نے مجھے کہا کہ اپنا پردہ دوبارہ کر لو، حالانکہ چوغہ مبارک وہ پیروں تک ہے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ کہیں مبادا کوئی ہوا تیز چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر مبارک بے سترہ نہ ہو جائے۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تہمت باندھ دی۔ تو اس لیے یہ ساری جتنی باتیں، کچھ لوگ مستشرقین اس میں آتے ہیں، یورپینز آتے ہیں، یا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نام نہاد قسم کے اسلام کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ بھی نہیں ہوتا، وہ ایسی حرکتیں کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔